نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ القوثر کی طاقت۔ ان صورتوں کو ایک ساتھ فقیر بھی یوں پڑھے تو وہ بھی اگلے روز کروڑ پتی بن جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ تین صورتیں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ القوثر، اگر کوئی فقیر بھی ان تین صورتوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ جو شخص کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، وہ پیسوں کی پریشانی ہے، دولت کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، بس یہ تین صورتیں ملا کے پڑھنے کی دیر ہے، اس کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی، قرضے سے نجات مل جائے گی۔ اگر وہ مقروض ہے، پیسوں کی بڑی اشد ضرورت ہے، فوری طور پر دیر نہ کریں، اس وظیفے کو کریں۔ ایسی جگہوں سے پیسوں کا، دولت کا انتظام ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی یہ تینوں صورتیں کمال کی صورتیں ہیں۔ آپ نے شاید اس سے پہلے اس طرح کا عمل یا وظیفہ نہیں کیا ہوگا، یہ خاص وظیفہ خاص لوگوں کو ہی پتہ ہے۔ آئیے آج اس وظیفے کی جانب لے کر آپ کو چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی زندگی بدلے گی، حالات بدلیں گے، دن بدن عروج ملتا چلا جائے گا۔ بس ایک ہی دن کے عمل سے ایسی جگہوں سے رزق آئے گا، اور اتنا آئے گا اور ایسا آئے گا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، جیسے آندھی اور طوفان آتے ہیں۔ اب آپ کو رزق کے پیچھے، دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب دولت خود آپ کی تلاش کر کے آپ کے پیچھے آئے گی۔ اب ذرا سنیے گا کس قدر یہ سورہ مبارکہ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کا طریقہ سننا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے کون سی سورت پڑھنی ہے؟ جو ترتیب لکھی ہوئی ہے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ القوثر۔ ناظرین، ان کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ہر ایک صورت کی الگ الگ طاقت ہے، الگ الگ شان ہے، اور جب تینوں مل جاتی ہیں تو پھر اس کے نظارے آپ خود دیکھیں گے، اس کے معجزات آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے عمل کا طریقہ کار سمجھیے گا۔ اس عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے، نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ دو باتوں کو اپنے ذہنوں میں اتار لیں اور انہیں اچھی طرح یاد رکھیں۔ ناظرین، یہ اتنی مبارک صورتیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک صورت کی، سورۃ الفاتحہ کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی طاقت ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نور ہے، اور سورۃ القوثر یہ دشمنوں سے نجات کے لیے ہے، اور سورۃ الاخلاص رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ اس کا وظیفہ تو میرے آقا نے اپنے غریب صحابی کو بتایا، جو چند دنوں میں اتنا مالا مال ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب تو اتنا رزق اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، مطلب گھر رزق سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ جب تعوذ پڑھتے ہیں تو شیطان مردود سے نجات مل جاتی ہے، شیطان پھر عمل میں دخل اندازی نہیں کرتا، اور جب شیطان دور ہو جاتا ہے تو 100% ہمیں وظیفے کے اندر طاقت مل جاتی ہے، کامیابی مل جاتی ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ پڑھنے میں چند راز ہیں۔ اعوذ باللہ پڑھنا گویا خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، رب العالمین انسان کا مولا ہے، مددگار ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں شیطان راستہ قطع کرتا ہے، توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے، اے مولا، تو ہی مجھے شیطان سے بچا لے اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرما لے۔ اور انسان تصوف کی منزل جب ہی طے کر سکتا ہے جب ادھر سے طلب ہو۔ پھر اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ، تو قرآن پاک کی جلد کو پاک ہاتھ چھوئیں، قرآن پاک کی عبارت کو پاک زبان چھوئے، قرآن پاک کے مضامین کو پاک دل چھوئے۔ تعوذ زبان کی طہارت ہے، شرک کرنے والے گویا قلبی جنبی ہیں، اور گناہ گار گویا قلبی ہے تو بے وضو ہے۔ تعوذ آب رحمت کا دریا ہے، کوئی بھی آ کر اس میں غوطہ لگائے پاک ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ تعوذ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ جب عمل کو شروع کرنا ہے، شروع کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، کس چیز کی؟ دولت کی، عزت کی، شہرت کی، مالا مال ہونے کی، غیب سے خزانے حاصل کرنے کی، غیب سے رزق حاصل کرنے کی، اپنے لیے رب کی رحمت حاصل کرنے کی، یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ یہ جتنی چیزیں بتائی ہیں ان کو سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے اور اسی طرح پڑھنا ہے۔
سب سے پہلے آپ نے درود پاک 7 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک پر پڑھنا ہے۔ ناظرین، تقریباً تمام انبیاء اولیاء کرام نے مختلف عبادتوں سے اعوذ باللہ پڑھی ہے، ہر ایک نے پڑھی ہے، ہر مصیبت کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر، یہاں تک کہ ایک شخص پر بہت غصہ وارد تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ بھی دور ہوتا ہے جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اعوذ باللہ کی تفسیر میں فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو حضور قلب کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو رب اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ کو مختلف عبادتوں کے ساتھ بہت سے فائدوں کے ساتھ دعاؤں میں وارد فرمایا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف کی احادیث ہے کہ جو شخص بھی صبح شام تعوذ پڑھے گا تو زہریلی چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امام حسن اور امام حسین کو یہ دعا پڑھاتے تھے اور دم کرتے تھے، تو ناظرین اندازہ لگائیے کہ اعوذ باللہ کا کتنا دخل ہے۔ آپ نے شروع میں 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود پاک پڑھنا ہے جو تعداد بتائی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ، اور اس کا مطلب ہے کھولنے والی سورت، اس سے مقدر بھی کھلتا ہے، قسمت بھی کھلتی ہے، رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اس سے بہت ساری چیزوں کے راز کھلتے ہیں۔ اور دیکھیں جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے، بھیک مانگنے کی غرض سے جاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرنی ہے۔ گویا فقیر کا یہ کہنا ہے کہ گھر والا بڑا سخی ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام جہانوں کا پالنے والا وہ رب ہے، اس کی ذات ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والی ہے۔ تو جب ہم اس کا ذکر کریں گے، اس کا تذکرہ کریں گے، اس طرح اس کی شان اور عظمت کو بیان کریں گے تو ناظرین بات بن جائے گی۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بزرگان دین کی عادت ہے تلاوت قرآن پاک کے متعلق جدا گانا تھی۔ حضرات تو ایک دن رات میں 8 قرآن مجید ختم کر لیتے تھے، 4 دن اور 4 رات میں بعض حضرات ایک دن میں قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ تو ناظرین وہ لوگ کس درجے پر تھے، کس مقام پر تھے، ورنہ تو قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ کئی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ناظرین الف لام میم یہ 3 الگ الگ حروف ہیں۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو کتنی اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی جو آج اس طرح اس پر عمل کرے گا۔ یقین جانیے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور آپ کو اندازہ نہیں کہ کس قدر آپ کو اس عمل سے فائدہ ہونے والا ہے، کس قدر اس عمل سے آپ کو طاقت ملنے والی ہے۔ اس لیے میں نے کہا اگلے ہی لمحے، یہ کوئی راتوں اور مہینوں کی بات نہیں، اگلے ہی لمحے تمہاری زندگی، تمہارے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، تمہیں وہ سب کچھ ملنا شروع ہو جائے گا جس کی تم آرزو کرتے ہو، تمنا کرتے ہو، جو کچھ تم مانگتے ہو، مانگنا چاہتے ہو، جو تم لینا چاہتے ہو، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تمہیں اب ملیں گی۔ بس 10 بار سورۃ الفاتحہ کا یہ وظیفہ کرنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور آمین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب جو ترتیب میں سمجھا رہا ہوں اس ترتیب کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا، یہ بس ذہن میں رکھ لیں کہ اس عمل کو دل پر لکھ لیں، دل پر اتار لیں، اپنی نسلوں کو بتا دیں، اپنے بچوں کو بتا جائیں، انشاءاللہ وہ بھی دعائیں دیتے رہیں گے۔ جو شخص آج تک اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا تو کم از کم یہ وظیفہ ہی کر لے۔ کم از کم اگر زندگی میں خوشحالی چاہتے ہو، رونق چاہتے ہو، دولت عزت شہرت چاہتے ہو تو پھر جلدی کرنا، دیر مت کرنا، اس عمل کو ضرور کر کے دیکھنا۔ ناظرین اب عمل کا جو ترتیب اور طریقہ بتا رہا ہوں اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ پہلی سورہ مبارکہ جو قرآن مجید کی بھی پہلی سورت ہے اور اس کے 20 نام ہیں۔ سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا، دیکھیں اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، صرف یہ دولت کے لیے نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں ہر پریشانی سے نجات کے لیے یہ سورت بہترین ہے۔
دیکھیے، اس لیے میں نے کہا کہ بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھنی۔ تینوں صورتوں کے شروع میں آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ جتنی جتنی تعداد بتاتا جاؤں اتنی ہی تعداد میں آپ نے پڑھنی ہے، اور ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس سے دنیا کے تمام مسائل، تمام مصیبتیں انشاءاللہ اللہ دور فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے اور دیکھا کہ اس میں میت پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وہاں سے استنجا کر کے واپس آئے، وضو کیا، اس قبر پر گزرے تو قبر میں نور ہی نور ہے، وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ راز کیا ہے۔ ارشاد ہوا، یہ سخت گنہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا ہے۔ استاد نے اسے بسم اللہ پڑھائی ہے اور ہمیں حیا آئی کہ ہم زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دیں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ اندازہ نہیں کہ بسم اللہ کی کتنی برکت ہے، اور ایک روایت کے مطابق جس شخص کو سخت سے سخت مصیبت اور مشکل آ جائے، 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، ایک ہی دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی اور بڑی سے بڑی پریشانی حل ہوگی۔ ناظرین، ایک ویڈیو کے اندر میں آپ کو 2 عمل دے رہا ہوں، اور دونوں ہی اتنے طاقتور، اتنے کمال کے عمل ہیں کہ یقین جانیے میں آج دل کا راز بتا رہا ہوں۔ بڑی دیر سے میں نے رکھا تھا، دل نہیں کرتا تھا کہ یہ راز کسی کو بتاؤں، کیونکہ لوگ پھر محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر وظیفوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ اس لیے رزق حلال کے لیے محنت کرنا بھی عین عبادت اور اولین شرط ہے، بشرطے کہ رزق حلال کے لیے کوشش کی جائے، حرام کے لیے نہیں۔ رزق حلال کی تلاش میں نکلیں اور انشاءاللہ دیکھیے کہ تمہارے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے اس طرح پڑھ لیا بسم اللہ کے ساتھ، اور آپ نے اس سورت کے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو سورت ہے وہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ دوزخ کے 7۔ اور زمینیں کتنی ہیں؟ 7۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کے چکر کتنے لگاتے ہیں؟ 7۔ کنکریاں کتنی مارتے ہیں؟ 7۔ ہفتے کے اندر دن کتنے ہیں؟ 7۔ تو اس 7 کا عدد تمہاری 7 نسلوں کو بدلے گا، تمہاری 7 نسلوں کو رنگ دے گا۔ بس اس عمل کو کر کے دیکھ لینا، پھر اس کے بعد محتاجی اور اس طرح کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص، اس کے میں نے کئی فضائل پہلے بھی آپ دوستوں کو سنائے ہیں، کیونکہ یہ سورت ایسی ہے کہ جس کو ایک بار پڑھیں تو اللہ 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ اس کو 3 بار پڑھتا ہے اللہ اسے پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ اسے پڑھتا ہے، 4 خلفائے راشدین ان کی پیشانیوں کے اوپر اس کی ایک ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جو اس سورت سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ اس سورت کو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، شوق کے ساتھ دل لگا کر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ سورت اس بندے کے لیے شفیع بن جاتی ہے، سفارش کرنے والی بن جاتی ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، ایک صحابی بڑی اس سورت کے ساتھ محبت رکھتے تھے، اس کو ہر وقت پڑھتے رہتے، چلتے پھرتے پڑھتے رہتے، اور جب وہ فوت ہوئے ان کے جنازے میں اللہ نے لاکھوں فرشتے بھیج دیے۔ تو جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ پاک نوری ملائکہ، نوری فرشتوں کو اس بندے کے جنازے میں شامل کر دیتا ہے۔ تو یہ سورت پھر کتنی مبارک سورت ہوئی۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اس عمل سے محروم رہ جائے تو اس کی سوائے بد نصیبی کے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ سورت، یہ عمل کرنے والا شخص اللہ کی غیبی مخلوق سے مدد حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کر لیتا ہے۔ اور اب آخری سورت بتانے لگا ہوں، اس کی تعداد بھی، طریقہ کار بھی، بس عمل اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اب اسی طرح آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیات ہیں، اور یہ قرآن مجید کی دیکھنے میں سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن برکت کے اعتبار سے بہت بڑی سورت ہے، اس لیے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی شان بہت زیادہ ہے۔
تو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے دشمنوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ سورت اس وقت میرے آقا پر نازل ہوئی جب میرے آقا کو لوگوں نے سخت پریشان کر رکھا تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی غم زدہ رہتے تھے، تو اللہ نے حضور کے غم کو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ اول و آخر جو درود پاک میں نے بتایا ہے وہ درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود و سلام پڑھنے کا حکم امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جب بھی تو حضور کی ذات پر درود پاک پڑھے تو خوش دلی کے ساتھ پڑھا کر، اس لیے کہ حضور درود سنتے ہیں، اس لیے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے پڑھا کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کا یہ راز ہے، دعاؤں کی قبولیت کا یہ ذریعہ ہے۔ اب جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس طرح پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی، عرض کیا، اے میرے رب، میں دعا کرتا ہوں تو اسے قبول فرما، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے، کوئی دعا سکھا دے کہ میں تیری بارگاہ میں جب بھی دعا کروں تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ کلمات کہہ لیا کرو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میں تیری حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، ان کلمات کو جو بندہ بھی چاہے پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں موسیٰ، جو بندہ بھی یہ کلمات کہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہے، اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو دوسرا والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اس قدر اس کی شان ہے، اس قدر اس کی طاقت ہے۔ تو اسی طرح آپ نے پھر سورۃ الکوثر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کی 3 صفتیں موجود ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ تو ناظرین، اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب تینوں صورتیں مل گئیں، درمیان میں وقفہ نہیں ڈالنا، درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس طرح آپ نے صورتوں کو پڑھنا ہے اور پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور ہو سکے تو حسب توفیق کوئی بھی چیز صدقہ ضرور کر دیجئے گا۔ یقین جانیے، مٹی کو ہاتھ لگائیں گے سونا بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری تعظیم کے پیش نظر مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ درود شریف کے اس کلمے سے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے 2 پر ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اس کے دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو میرے اس بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر جس طرح اس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے، تو وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اور ناظرین، جس کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کریں، اس بندے کی شان اور عظمت کیا ہوگی۔ تو آپ یہ عمل لازمی کیجئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام دکھ تکالیف کو دور فرمائے۔ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔